السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا، یہ آج میاں صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے دوست میڈیا کے اندر بھی یہ بات کرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ کو شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ پہلی خبر، زرتاج گل صاحبہ کو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل نے پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، ایک جینونلی الیکٹڈ خاتون سیاستدان کو پارلیمانی لیڈر نامزد کیا گیا ہے۔ زرتاج گل صاحبہ کی جیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، شک نہیں ہے، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، چاہے فارم 45 ہو، 47 ہو، 46 ہو، زرتاج گل صاحبہ کی جو جیت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جینونلی عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے والی خاتون کو پارلیمانی لیڈر نامزد کرنا یقیناً ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور جس طریقے سے زرتاج گل صاحبہ نے الیکشن لڑا وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ اس کے اوپر ولاگ کیا پوری کتاب لکھ سکتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ روح پوش رہیں، کہاں کہاں وہ روح پوش رہیں، کتنا عرصہ وہ اپنی فیملی سے نہیں ملی، جب وہ سامنے آئیں ان کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں تھی، ایک کرسی لگا کے وہ چوک میں بیٹھ جاتی تھی اکیلی، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن جیتی، اور وہ بھی سامنے اس وجہ سے آ سکی کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا، پولیس گرفتار کرنے ان کو پہنچ گئی، لیکن اس وقت کے جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے ان کی پٹیشن سنی اور وہاں سے ان کو بیل ملی، اور وہ سب اب تاریخ کا حصہ ہے۔ پر اینی وے، بڑی زبردست خبر ہے کہ خاتون پولیٹیشین کو پارلیمانی لیڈر بنایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے زین قریشی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ احمد چٹھا صاحب کو جو ہے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر نامزد کیا گیا ہے۔ یہ تینوں نوجوان آپ کہہ سکتے ہیں سیاستدان ہیں، نوجوان قیادت ہے، اور ان کو خان صاحب سامنے لے کے آئے۔ خان صاحب کے سامنے مختلف نام رکھے گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ زرتاج گل کو، میرے خیال میں جو نام سامنے رکھے گئے تھے شاید اس میں زرتاج گل صاحبہ کا نام نہیں تھا، کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ان کا نام بھی تھا، پر اینی وے خان صاحب نے کہا کہ زرتاج گل وزیر کو جو ہے پارلیمانی لیڈر بنائیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے یہ لوگ کام کریں گے اور بڑا اچھا کام کریں گے۔ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی یہ ایک وہ چیز ہے جو آپ کے دل کے بھی بڑے قریب ہوگی، میرے دل کے بھی بڑی قریب ہوگی، لیکن یہ میاں صاحب کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ ووٹ کو عزت دو، یہ سارا بیانیہ ہی انہی کا تھا۔ آج بھی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر کافی تنقید کی ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچایا، ان کے رویے نے نقصان پہنچایا، لیکن اس کے بعد جو حکومت قائم ہوئی، کیا وہ حقیقی معنوں میں جمہوری حکومت ہے یا وہ ہائی بریڈ نظام ہے یا وہ ہائی بریڈ نظام نہیں ہے، اس کے اوپر میاں صاحب نے کوئی زیادہ روشنی نہیں ڈالی۔ اس وقت جو ان کے بھائی کی حکومت ہے، کیا یہ حقیقی جمہوری حکومت ہے؟ کیا اس کے اندر ویسے ہی سویلین بالادستی ہے جیسی سویلین بالادستی کا یہ مطالبہ عمران خان کے دور میں کرتے تھے؟ اور بہت سارے ہمارے جو صحافی دوست ہیں وہ بھی اس دور میں ہر دوسری بات کے اوپر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ جناب وہ باجوہ صاحب کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان وہ کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ نہ وہ نواز شریف صاحب کو کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی اس وقت جو اس ملک کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں، جمہوری اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں، الیکشن جو ہے چوری کا الزام لگ رہا ہے، حکومت کے اپنے جو لوگ ہیں پارٹی کے وہ لگا رہے ہیں، دیگر سیاسی جماعتیں لگا رہی ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کسی بھی خاتون پولیٹیکل ورکرز کو اتنی دفعہ رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا گیا ہوگا۔ اس کے اوپر بھی میاں صاحب نے کوئی روشنی نہیں ڈالی کہ یاسمین راشد صاحبہ جن کے بقول وہ جیتی ہوئی ہیں میاں صاحب سے، اور دیگر لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس حلقے کو کھلنا چاہیے، ان کو کتنے عرصے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، آلدو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا غالباً کوئی آرڈر یا حکم بھی ہے، ان کا ایک فیصلہ ہے کہ خواتین کو ضمانت جلدی مل جانی چاہیے، لیکن پنجاب کے اندر کیا ان کو ضمانت مل رہی ہے؟ بار بار ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، عالیہ حمزہ کو، صنم جاوید کو، اس کے اوپر میاں صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ اسی طریقے سے جس طرح وہ ہمارے صحافی دوست جو آج کل کبھی تنقید ادھر کرتے ہیں، کبھی تنقید ادھر کرتے ہیں، کبھی عدالت پہ کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، لیکن نہ وہ میاں صاحب سے کوشچن کرتے ہیں، نہ ہی وہ بلاول صاحب پہ تنقید کرتے ہیں کہ حکومت تو ان کی ہے نا۔ اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی حکومت تو عمران خان کی ہے۔ ابھی اگر کوئی حتیق عزت کا بل آیا پنجاب میں، وہ کون لے کے آیا ہے؟ وہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اتحادی ایک طرح سے حکومتی ہے نا، اس لیے کہ گورنر وہاں پہ پیپلز پارٹی کے تھے، وہ چھٹی پہ چلے گئے، اور جناب جو قائم مقام گورنر ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب، انہوں نے اس پر دستخط کر دیے۔ کیا کسی بھی جمہوری دور کے اندر اس طرح کے قوانین بننے چاہیے؟ صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، اب ایک فائر وال کی سٹوری بھی آ گئی ہے کہ جی فائر وال بنائی جا رہی ہے،
सोशल मीडिया को एक तरह से सेंसर किया जाएगा, रेगुलेट नहीं, रेगुलेशन बहुत है पाकिस्तान में, मीडिया की भी, सोशल मीडिया की भी, हद के इज्जत के कानून भी मौजूद हैं। वो पंजाब वाला तो अभी आया, उससे पहले भी जो है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब फायरवॉल बनाई जाएगी, यानी सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उस पर क्या चीज आए क्या चीज नहीं आए, क्या ऐसे हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे? अब ये कौन कर रहा है? ये सब बिलावल, मरियम, मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये इनकी हुकूमत है ना। क्या आपने कभी देखा कि वो जो सहाफी इमरान खान के दौर में ऑलमोस्ट सीना को भी कर रहे होते थे कि ये देखें जी इमरान खान फैशिस्ट है, गैर जमहूरी है, ये पीका कानून में तरमीम की बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनमें से कोई भी सहाफी अभी आपको इस वक्त ये बता रहे इक्का दुक्का है, उसके अलावा जो मेजोरिटी है वो तो इसका जिक्र ही नहीं कर रहे कि बिलावल की हुकूमत क्या कर रही है, शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या कर रही है, जरदारी साहब सदर हैं तो मुल्क में क्या हो रहा है, जमहूरी राइट्स के साथ क्या हो रहा है, किस किस्म की फायर वॉल लाने की बात हो रही है, सेंसरशिप हो रही है, ख्वातीन को जमानतें नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार जो है नून लीग की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इनकी हुकूमत बार बार लोगों को गिरफ्तार करती है। इसके ऊपर वो किसी किस्म की उन पे तनकीद करते ही नहीं, वो तनकीद करते हैं जी नहीं जी वो तो जिम्मेदार नहीं है, वो कोई और जिम्मेदार है, या ये अदलिया का कसूर है या किसी और का कसूर है, इधर वो आके ये बात करते हैं। यहाँ अगर आप लाहौर हाई कोर्ट को देखें तो उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनके बहुत सारे फैसलों को वहां की इंतजामिया यानी एग्जीक्यूटिव को, हुकूमत को बड़ा इशू था, उनको एलिवेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अब वो जो कमीशन जो ये सारी एलिवेशन करता है उसके एक मेंबर ने शहजाद इकबाल साहब का जो प्रोग्राम है जियो का, उसमें बात करते हुए भी इस चीज को कंफर्म किया है कि इसमें इख्तलाफ था। इसमें खबर यह है कि कुछ जज साहिबान जो हैं उन्होंने इख्तलाफ किया और ये 5-4 की जो है अक्सरियत से उनकी नॉमिनेशन हुई, जिसमें जो वजीर कानून हैं, हुकूमत के नुमाइंदे, चीफ जस्टिस साहब हैं जो काजी फाइज ईसा साहब, पाकिस्तान बार कौंसिल के, और एक जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं गालिबन, वो लोग सारे ये जो शख्सियात थी, और अटॉर्नी जनरल साहब, ये 5 शख्सियात एक साइड पे थी, और जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और जो एक आधा कोई और जो 2 उनके मेंबर हैं वो दूसरी साइड पे थे, और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा भी हुकूमत की साइड पे था। तो उन्होंने इनको एलिवेट किया, जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब को। इनसे पंजाब की हुकूमत को बड़ा इशू था, वहां पे आपको पता है कि इंडिपेंडेंटली ये काम हो रहा था, और उधर भी ये बहस हुई, कमीशन के अंदर भी ये बहस हुई, और बाकायदा उनके मेंबर ने आके टीवी पे इस चीज का इतराफ किया है कि ये बहस हुई शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एक स्ट्रॉन्ग बंदा वहां पे चाहिए था जो बेहतर तरीके से चला सके, और खुद भी चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश नहीं थी कि वो आए सुप्रीम कोर्ट में आए। इस चीज का भी उन्होंने बरमला वहां पे प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया। अब क्या जरूरी था कि इनको वहां से लाया जाए? अब इस पे तासुर ये मिल रहा है कि जो हुकूमत तंग थी, एग्जीक्यूटिव तंग थी, एस्टेब्लिशमेंट उनसे शायद नाखुश थी, तो उनको वहां से मूव करके सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं। और अब जो लाहौर हाई कोर्ट से रेजिस्टेंस आ रहा था आईनी और कानूनी मामलात के ऊपर, वो शायद हुकूमत को उतना ज्यादा ना आए। आपको पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो मामला है उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नाम दिए हुए थे, उन्होंने कहा था लगाएं आप इंडिपेंडेंट जजेस को, मैंने नाम दिए हुए। इलेक्शन कमीशन उनकी नोटिफिकेशन नहीं कर रहा था। इंसदादी दहशतगर्दी के जो जज साहिबान की तैनाती का मामला था नोटिफिकेशन का, वो भी आपने देखा, पंजाब हुकूमत की शख्सियात भी अदालत में पेश हुई, वो भी उन्होंने नाम दिए हुए थे कि इनको लगाया जाए। जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं, जो भी वो फैसले करते हैं वो करें। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर एग्जीक्यूटिव को, हुकूमत को, ये जो सियासी जमातें इस वक्त इक्तदार में हैं, इनको इशू था। लेकिन वो जो उस वक्त हमारे सहाफी दोस्त है, ये मैं बार बार कहूंगा इसलिए कि ये बड़ा जरूरी है, अभी मैं देखता हूं कि वो जो है बिल्कुल सियासी जमातों को क्लीन चिट दे देते हैं कि जनाब इनका तो कोई कसूर ही नहीं है, और अभी वो सारे खुद भी उनमें से कुछ चीख वगैरह बने हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि जो असल चीज है कि जो आप पहले तनकीद जिस तरह करते थे, आप इस तरह भी इस वक्त भी करें ना। बिल्कुल उस वक्त जो आपकी तनकीद होती थी इमरान खान की हुकूमत पे, वो बिल्कुल दुरुस्त थी, इसलिए कि हुकूमत तो इमरान खान की थी। अगर कोई गलत हो रहा था, ये सही हो रहा था, तो वो इमरान खान की जिम्मेदारी थी। लेकिन उस वक्त तो आप करते थे, लेकिन अब आप मियां साहब की जमात के ऊपर नहीं करते, शहबाज शरीफ साहब पे नहीं करते, बिलावल साहब से नहीं क्वेश्चन करते, टैग करके आप ट्विटर के ऊपर भुट्टो खानदान के जो बच्चे हैं उनसे नहीं पूछते कि भाई ये आप दुनिया पूरी घूमते हैं, क्या शख्सी आजादियां वहां पे ऐसी होती हैं? आप अभी आसफा भुट्टो से नहीं पूछते कि आप एक खातून हैं, आप बिला मुकाबला इलेक्ट होके आई हैं, आपने एक दफा भी आवाज उठाई कि वो जो खातीन वर्कर्स हैं उनको बार बार जमानत के बाद क्यों गिरफ्तार किया जाता है? तो इस वक्त वहां पे इस तरह की कोई बात नहीं होती। पर एनीवे, उस दिन एक जगह पे बात हो रही थी, एक शख्सियत है, वो सहाफी भी हैं, दानिश्वर भी हैं, और वो मेरे ख्याल में किसी हुकूमत के को भी किसी उसमें भी कोई रहे थे, और लिबरल भी हैं और इंग्लिश भी बड़ी बोलते हैं,
اور وہ جناب بات ہو رہی تھی کہیں پہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب یہ سسٹم سارا ناکام ہو گیا، بہتر ہے کہ اس کو پلٹ دیا جائے، مطلب کہ یہاں پہ جمہوریت کا ہی جو ہے نا، اس لیے کہ جمہوریت بیسکلی ڈیموکریسی ہیز فیلڈ۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ آپ اس طرح کی بات کر کس طرح سکتے ہیں کہ جناب جب پچھلا دور حکومت تھا اس وقت تو آپ کو کوئی ایشو نہیں تھا، ہاؤ ڈیموکریسی ہیز فیلڈ؟ ڈیموکریسی نے تو اپنا کام کیا 8 فروری کو، آپ بتائیں کہ کیا وہ صاف اور شفاف الیکشن تھا؟ تو انڈر لائن جو ان کا ایشو مجھے سمجھ آیا، ایشو ان کا یہ تھا کہ وہ جمہوریت جو عمران خان کو الیکٹ کر لے گی اس سے آمریت بہتر ہے، اور یہ ہیں جناب لبرل ویلیوز، اور یہ ہیں وہ تمام باتیں کرنا اور بڑی بڑی دانشوریاں کرنا۔ لیکن یہاں پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے کہ جناب وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب جس کو ووٹ پڑا ہے اس کی حکومت بننی چاہیے، اور جو بھی حکومت بنائے اس کو آئین اور قانون کے مطابق حکومت کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہتے نہیں جی جمہوریت فیل ہو گئی ہے تو جمہوریت کو ہی فارغ کر دیں، اس لیے کہ ان کی جمہوریت فیل ہو گئی تھی نا، جو ان کی خواہش تھی کہ ان کی حکومت بنے، اور وہ ان کی حکومت بن نہیں رہی تھی۔ پھر ان کی حکومت بن بھی گئی، 16 مہینے پہلے بھی بنی، ابھی بھی بنی، اس حکومت نے کتنا ڈیلیور کیا اس کا دفاع کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اب وہ نیا یہ ایک چیز آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی وہ جمہوریت ہی فیل ہو گئی ہے تو لہٰذا جمہوریت کو ہی فارغ کر دو۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کا آج سوات میں پاور شو ہے، بڑا جلسہ ہوگا، وہاں پہ سارے قائدین ان کے گئے میں، ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے اراکین اور ان کے جو لیڈران ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں۔ پوسٹرز پہ وہاں پہ مراد سعید کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ کیا مراد سعید آج کے جلسے میں سامنے آ جائیں گے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو حکومت ہے کیا وہ مراد سعید صاحب کو تحفظ دے سکے گی؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہے، جو بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، جو جماعت کے اندر سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ڈائیلاگ تو شاید پورے پاکستان میں مشہور ہیں، لیکن ان کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے یا عمران خان کی پالیسیز کو آگے لے جانے کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہاں تک کہ یہ کنفرم خبر جو ہے، اب شوکت بسرا صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا کہ 8 فروری اور 9 مئی کے معاملے کے اوپر آپ عدالتی کمیشن بنائیں صوبے کی سطح پہ، لکھیں چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ کو، یا اپنے نیچے کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، جس طرح بھی کرنا ہے، جو بھی کمیشن بنانا ہے آپ بنائیں۔ اب 8 فروری میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے الزامات لگتے ہیں کہ پشاور کی سیٹیں جو ہیں ان کو ادھر ادھر کیا گیا، اپنی جماعت کے لوگ الزامات لگاتے ہیں، لیکن علی امین صاحب نے کوئی کمیشن نہیں بنایا، تمام افسران بھی وہیں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ علی امین صاحب کیا مراد سعید صاحب کا وزن برداشت کر سکیں گے؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہے، کیونکہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو خبر آ رہی ہے کہ کل ایڈوکیٹ علی زمان پر حملہ ہوا، جو پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے ہیں، ان کی جماعت یہ کہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کے لوگوں کے کیسز وغیرہ بھی لڑے، اس کے اوپر ٹویٹس بھی لوگ کر رہے ہیں۔ یہ نعیم حیدر پنجوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ ایڈوکیٹ علی زمان پر حملہ نہیں، پورے پاکستان پر حملہ ہے، اس کالے کوٹ پر حملہ، اور نام نہاد وکلا کے نمائندے جو صرف گرانٹوں اور عہدوں کے چکر میں تماشائی بنے ہوئے ہیں، کل آپ میں سے بھی ہر ایک کے ساتھ یہی ہوگا۔ آج وکلا کی گرفتاریاں، ان کے گھروں پر چھاپے، ایف آئی آرز، اور اب قاتلانہ حملے ہیں، کچھ تو شرم کرو، اگر شرم نہیں ہے تو پھر شرم سے ڈوب مرو۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ مہربانو قریشی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ وی آر آل لوکنگ ٹورڈز آور فیئرلیس سی ایم کے پی علی امین گنڈا پور فار جسٹس فار ایڈوکیٹ علی زمان اینڈ آئی ہیو فل فیتھ ہی ول انشور اسپیڈی ایکشن not only in Ali Zaman, a Form 45 winner whose seat was stolen. He has also been integral in providing legal aid to PTI workers since 9th May. Our government in KP must ensure culprits are found and brought to book, and that is done swiftly, unlike the investigation against those responsible for the attack on Rauf Hassan Saab in Islamabad. An attack on one of us is an attack on all of us. تو یہ مہربانو قریشی صاحبہ نے تو کافی امید ظاہر کی ہے کہ علی امین صاحب اس کو میک شور کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت کیا ایکشن کرتی ہے، کیا معاملہ، کیا تحقیقات ہوتی ہیں، کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں، اس لیے کہ جو اسلام آباد میں رؤف حسن صاحب پہ اٹیک ہوا تھا اس کا تو ابھی تک کوئی مزید پیش رفت نہیں ہو سکی، اور رؤف حسن صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا اس واقعے کے بعد سے ابھی تک پولیس نے تحقیقات کے سلسلے میں مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ باقی ایک اور چھوٹی سی چیز جو سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھی تھی،
وہ عارف حمید بٹی صاحب نے کہیں پہ کہا ہے کہ جناب کہ جتنی کتابیں عمران خان صاحب کے سیل میں نظر آ رہی ہیں، اور میاں صاحب نے بھی آج کہا، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب ان کے سیل میں 2 AC بھی لگے ہوں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل میں کوئی ایشو نہیں لگا، پر میاں صاحب گلہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا رویہ یہ تھا، اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، اور میاں صاحب حق بجانب ہیں اپنے سیاسی مخالف پہ اس حوالے سے تنقید کرنے سے، کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کے AC اترواؤں گا، اور پھر شہباز شریف صاحب نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا تھا جس کو میڈیا نے بھی رپورٹ کیا تھا۔ تمام میڈیا رپورٹس میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ سے شیئر بھی کر دی تھی، آپ گوگل کر کے چلے جائیں تو آپ کو تمام میڈیا رپورٹس مل بھی جائیں گی، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب کے گردے فیل ہو جائیں گے اگر AC اتارا گیا، اور ایک اور جو میڈیکل رپورٹ تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ میاں صاحب کومے میں جا سکتے ہیں، گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہوئی رپورٹس ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو اس وقت جب AC اتارنے کی بات ہوئی تھی، پر ہم تو اس وقت بھی کہتے کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، جس کی جو سہولتیں ہیں اس کو ضرور ملنی چاہیے، پر اینی وے اب میاں صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے کمرے میں تو 2 AC بھی لگے ہوں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، پر شاید کسی نے میاں صاحب کو بتایا نہیں کہ عمران خان صاحب جس کمرے میں ہیں اس میں کوئی AC نہیں ہے، اس میں ایک وہ پنکھے کا کولر لگا ہوا ہے، اب وہ پتہ نہیں کس طریقے سے کتنا وہ ٹھنڈا کرتا ہے یا ٹھنڈا نہیں کرتا، اور وہ جس کمرے میں ہیں کسی بھی سمت میں وہ 2 قدم سے یا 3 قدم سے زیادہ جو ہے وہ چل بھی نہیں سکتے، اور میرے خیال میں شاید اگر عمران خان صاحب اپنے ہاتھ بھی ایسے پھیلائیں گے تو وہ بھی دیواروں کو ٹچ ہو جائیں گے ان کے ہاتھ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی لگژری میں وہ 2 AC لگا کے رہ رہے ہیں۔ ساری صورتحال کے حوالے سے عارف حمید بٹی صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کے اڈیالہ جیل کے سیل میں پڑھی کتابوں کو نواز شریف کو جب وہ جیل میں تھے پڑھ جاتا تو وہ ان کے لیے سخت سزا ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں اگر میاں صاحب کو پڑھ جاتی تو ان کے لیے تو وہی بہت بڑی سزا ہونی تھی۔ اینی وے یہ عارف حمید بٹی صاحب کی رائے ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے ایگری کریں یا آپ اس سے ایگری کریں۔ یقیناً میاں صاحب نے بھی کافی کتابیں پڑھی ہوں گی جب وہ جیل میں، اور ہو سکتا ہے کوئی کتاب لکھ بھی دی ہو اور آنے والے دنوں میں کبھی وہ کتاب سامنے بھی آ جائے۔ اور عمران خان صاحب تو کافی کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور باقی جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ساری تنقید ہو رہی ہے، کوئی بھی بات ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اس میں جمہوری اصول نہیں ہے، اس میں حکومتی شخصیات، سیاسی پارٹیوں کے اوپر وہ جو دوست پہلے عمران خان کی حکومت پہ کرتے تھے وہ غائب ہیں، اس لیے کہ تاثر تو یہ سارے اس طرح دیتے ہیں نا کہ جناب یہ اتنے بڑے جمہوریت پسند ہیں، تقریریں اس طرح کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے دوست ہوں، نون لیگ کے دوست ہوں، دیگر جماعتوں کے دوست ہوں، وہ سارے کے جناب جس طریقے سے جمہوریت کی فرنچائز یونانیوں سے انہوں نے پاکستان میں لی ہے، یا پھر جناب جب گاندھی صاحب قید ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ میں، اس وقت بھی یہ ادھر قید تھے، جس سیل میں ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا صاحب قید تھے ان کے ساتھ والا سیل ان کا تھا، اور ان کا چھوٹا تھا اور منڈیلا کا سیل بڑا تھا۔ سارے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کے ساتھ یہ کر رہے کیا ہیں پہلے 16 ماہ کی حکومت کے دوران، اور اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے یا آپ کو کوئی چیز کہنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود اپنے آپ کو ایکسپلین کرتی ہے صورتحال کہ کیا کر رہی ہے جمہوریت کے ساتھ۔ انہوں نے وہ جو ہائیبرڈ نظام تھا جس کے خلاف انہوں نے پہلے آواز بلند کی تھی، اس کو انہوں نے ختم کیا، یا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، وہ اس کے جج آپ ہیں، پاکستان کی عوام ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔